اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں اور پیسہ یہ یعنی ایک طرح سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب جتنا پیسہ آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں، یہ کروڑوں روپے اگر لوگوں کے پاس رہتے اور لوگ بزنس کرتے اور اس پہ زکوٰۃ دیتے اور صدقہ کرتے تو عوام میں خوشحالی پھیلتی۔ اب جس آدمی نے آپ کو ایمبولینس خریدنے کے لیے 2 لاکھ 4 لاکھ کیا ہے، اس سے اگرچہ بڑی نیکی کی، لیکن دیکھا جائے تو اس کے ذمہ یہ چیز تو تھی، پیسہ تو گورنمنٹ کو دینا۔ ہمارے یہاں کل ایک لڑکا آیا ہے، آتے رہتے ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے میں کوئی نہ کوئی۔ اس نے کہا جی مجھے اس پیپر پہ ریسرچ کرنی، ہم نے اسے بتایا یہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میسر نہیں ہے کتابیں۔ اس نے کہا میں 20 رمضان تک یہاں رہوں گا، اپنا یہ ریسرچ ورک مکمل کر کے پھر جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے۔ اب وہ پشاور سے آیا ہے، تو پشاور میں اگر کوئی لائبریری ایسی ہوتی پھر بھی کوئی بات، کیوں آتا، کیوں پردیس کا؟ اب ایسی چیزوں کا حالانکہ مطلب کون سمجھائے۔ اب پشاور میں جو حکومت ہے انہیں چونکہ کرکٹ سے دلچسپی ہے تو انہوں نے تحصیل کی سطح تک کرکٹ گراؤنڈز بنوائے کہ بناؤ تاکہ بچے کرکٹ کھیلیں۔ کوئی بھی حکومت اگر یہ کر دیتی کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں ہر شہر کے قریب مناسب جگہ پہ 20-30 کنال جگہ ہے، لائبریری ہے، 8-10 لاکھ کتابیں ہیں اور کمپیوٹر ہیں اور ریسرچ سینٹر، بچے آئیں، مناسب کرایہ ادا کریں نہ کریں، اسکول کالج ادا کریں، آزاد صورتیں ہو سکتی اور آپ اپنا ریسرچ ورک مکمل کریں اور چلے۔ جی صحیح کہا۔ ترجیحات میں جن قوموں کی تھی انہوں نے ہمہ جہت پروگرام بنائے، مثلا انگریز تھے ان کی ترجیحات میں یہ تھا کہ پبلک شام کو تفریح کرے، انہوں نے سینما گھر بنا دی، بڑا شور اٹھا اور ہر شہر میں کہ فلمیں دیکھیں گے لوگ اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ انگریزوں نے کہا تفریح کرو، اور انہوں نے انہی شہروں میں لائبریریز بھی بنائی، ریسرچ سینٹر بھی بنا، ہمارے جاتے آل راؤنڈر گویا ہو گئے کہ یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوں گی تو پبلک جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے کمی رہ جائے گی۔ کنٹونمنٹس میں اب بھی لائبریریز ہیں، ان کی اپنی، اور یہ گوروں کے زمانے سے چلا آتا ہے کہ ہر جگہ لائبریری ہو۔ اتنا شعور اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ جب پیسے زیادہ ہو گئے اور خزانے بھر گئے تو خلفائے راشدین کی پالیسی یہ تھی کہ خزانے خالی کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کو دو، کیونکہ پیسہ پبلک کے لیے تو دیتے تھے۔ اور یہ خوشحالی کی بنیاد جو پڑی ہے تو خلیفہ واثق باللہ کے زمانے میں بھی 3 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ بحث ہوئی کہ نابینا آدمی پر جمعہ فرض ہے، یعنی
تو علماء نے کہا کہ جب حکومت ہر آدمی کو ایک نوکر غلام مہیا کر رہی ہے تو اسے جمعے کے دن مسجد جانا چاہیے. اب ہوتا یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ کوئی شخص معذور ہے تو یہ غلام لے لے اور غلام کا سارا خرچہ رہائش کھانا پینا حکومت کے ذمے اور یہ آدمی اس کی خدمت کے لیے بس. تو یہ اتنی معاشرے میں ہو گئی کہ کوئی معذور آدمی بغیر ہیلپر کے نہیں رہا. تو لوگوں نے کہا اب کیوں جمعہ فرض نہیں, اس کو کہو جمعہ پڑھے, جمعے کے دن لے جایا کرے نا. اگرچہ بعض فقہا نے اس کی مخالفت کی لیکن عمومی مزاج اور رویہ یہ بن گیا. مثالیں اتنی تھی اس معاشرے میں کہ لوگ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ اس کی کوئی مثال ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اگلے ہی دن وہ چل پڑے کپڑا لے کے کہ تجارت کرتا ہوں. تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ روکا, ان کا حضرت یہ خلافت پورا کام ہے, انصاف ہے, لوگوں کو مہیا کرنا ہے, تو ان کا میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ آئے, پھر انہوں نے کہا اچھا حضرت ایسے کرتے ہیں روزانہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کو روزانہ ملے. تو بالکل ابتدائی شکل ہوگی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے کہا کہ اچھا میری بیٹی حساب کرو ان 2 سالوں میں نے کتنا لے لیا ہوگا. حساب ہوا تو فرمایا فلاں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ بیچو اور اتنے پیسے بیت المال میں جمع کرا دو تاکہ میں مسلمانوں سے کچھ لینے دینے کا ہوں, چھٹی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے, وہ کر اپنے بعد والوں کو بڑی مشکل میں ڈال گئے. انہوں نے کہا بس میں تمہارے مال میں سے اتنا لوں گا جتنا ایک یتیم کو پالنے والا لے لے, اور مجھے اگر پیسے مل گئے کہیں اور سے تو میں یہ بھی چھوڑ دوں. تو بس اتنا تنخواہ لے لیتے تھے کہ گزارا ہو جائے. وفات سے پہلے فرمایا کہ کتنا قرضہ ہو گیا, بتایا گیا کہ 80,000. تو وفات سے پہلے فرمایا کہ میرے 80,000 جو ہیں یہ فلاں 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 ادا کریں گے. اور کہا اگر میں مال چھوڑ کے جاتا تو وراثت بھی تو ہی نہیں ملتی نا, فائدہ بھی تو ہی نہیں پہنچتا. تو یہ مثالیں اتنی واضح تھیں کہ بعد کے خلفاء نے اپنی محبت اور ثواب کی غرض سے اس نظام کو جاری رکھا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ غربت اور مانگنے کی چیزیں نہیں آئیں. اب وہ بڑا عجیب مشغلہ یہ تھا, اب ہمارے یہاں تصور ہی نہیں, وہ کتابیں لکھواتے تھے کہ اس موضوع پہ تحقیق کر کے لاؤ. وہ تحقیق کر کے جب کوئی پیش کرتا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا یہ لو بھائی اتنا خرچہ, اتنے لاکھ لے لو. تو ریسرچ ورک پہ پیسے ملتے. مغلز جو تھے 60,000 تولے سونا, 6,000 تولے سونا ہر سال تقسیم کرتے تھے. ملک میں سب سے اچھا گلوکار کون, سب سے اچھا رائٹر کون ہے, سب سے اچھا طبیب اور حکیم کون ہے. 6,000 تولے سونے کو آج آپ دیکھیں تو کتنے کروڑ ارب روپے بنتا. یہ چیز ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم کم سے کم جو بھی ہماری بات کو
سنتے یا سمجھتے ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ نبوت کے مقاصد کو سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام جو اس کائنات میں آتے ہیں تو اس نبوت کے مقاصد میں کیا ہے، تھیم اس کی کیا ہے، اللہ کیوں بھیجتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ سب جانتے ہیں کہ شرک کو مٹانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک باریک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ سوسائٹی میں جو غلط رسوم رواج پا گئی ہیں ان رسوم کو اکھیڑا جائے۔ نہ وہ شرک ہے، نہ وہ بدعت ہے، نہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ یہ کہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ وہ سوسائٹی میں ایک رسم ہے اور انبیاء علیہ السلام ان رسوم کو اکھیڑنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایسی رسمیں جس سے معاشرے میں تنگی پیدا ہو، کیونکہ حریت اور آزادی یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ شوہر اپنی بیوی پہ یا بیوی اپنے شوہر پہ ایسی پابندیاں لگائے جو پابندیاں اس کی حریت کے منافی۔ مثلا شوہر یہ پابندی لگا دے اپنی بیوی پہ کہ تم پانی نہیں پیو گی، تو یہ کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ بنیادی حق ہے۔ بیوی شوہر کو یہ کہے کہ تم اتنے گھنٹے سے زیادہ سو گے نہیں، تو اگر اتنا سونے سے کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو نہیں پابندی لگائی جا سکتی۔ تو انبیاء علیہ السلام ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے ہم ان رسومات کو ختم کریں جو رسومات لوگوں کی زندگیوں میں تنگی پیدا کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسی رسم ہمارے معاشرے میں ہے جو لوگوں میں تنگی پیدا کرتی ہے اور اس تنگی کی وجہ سے زد جا کر پڑتی ہے اس بات پہ کہ جو شرعی فرائض ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ ان رسومات کو مٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ مثلا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی واضح مثال یہ ملے گی کہ عرب جو تھے یہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے سے بھی زیادہ سمجھتے تھے۔ عربوں کے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو ان میں کافر ہونے کے باوجود بڑی کوالٹیز، مثلا جھوٹ نہیں بولتے، یہ آپ کو سارے معاشرے میں جاہلیت کے ملے گا، جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی کافر پہ یہ الزام لگ جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی معاشرے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ گئے ہیں، اللہ کی ایک اسکیم ہے کہ خواب دکھایا کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ نے 6 ہجری میں عمرے کا احرام باندھ لیا، وہاں گئے، حدیبیہ ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اس صلح کا زبردست فائدہ یہ ہوا کہ یہ معاہدہ طے پا گیا کہ 10 سال ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔
اور ہم دونوں آزاد ہیں جو جس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہے، جو قبیلہ جس کو اپنا حلیف بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹتے ہی سب سے بڑا کام جو کیا وہ یہ کہ جب 10 سال کے لیے یہ طے ہو گیا نا جنگ نہیں کریں گے، تو ایک طرح کا تحفظ ہو گیا نا کہ اب میں آزاد ہوں، اب کوئی فکر نہیں ہے جنگوں، تو آپ نے فوراً انٹرنیشنل لیول پہ لیٹرز بھیجنا، خطوط لکھنا شروع کیے۔ ایران بھی خط گیا، فلاں جگہ بھی، اسے ایک سال میں 300 سے زیادہ خطوط لکھے، یعنی روز کا کام گویا ہو گیا۔ قبائل کو دعوت دی، ہر ایک کو خط لکھا۔ اب زمانہ ایسا تھا کہ مکہ والوں کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب لڑائی کوئی نہیں ہوگی، تو یہ بھی تجارت کے لیے نکل پڑے، ویسے بھی جاتے تھے۔ تو ابو سفیان جب پہنچے ہیں ہرقل عیسائیوں کے ہاں اور خط بھی پہنچا تھا، تو بادشاہ نے عیسائیوں پہ ہرقل نے کہا کہ یہ خط آیا ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو لاؤ۔ یہ قافلہ رکا ہوا تھا تجارت کے لیے، فوج پکڑ کے انہیں لے گئی۔ یہ ساری باتیں، اب ایسا اللہ کا ایک نظام۔ تو اس نے جب سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اس نے کہا اچھا تم دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے؟ ہم کہا ہاں ہوتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کچھ بھی تو جھوٹ شامل نہیں کر سکتا تھا، اس موقع پہ بس میں نے کہا کہ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ احد میں ہم جیتے تھے۔ تو اس سے جواب میں کہا کہ الحرب و سجال، جنگ بادشاہ تھا نا، لڑا ہوا تھا جنگیں، تو اس نے کہا یہ جنگیں تو کنویں کا ڈول ہوتی ہیں، کبھی بھر کے آتا ہے اور کبھی خالی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اسی طرح زبان کے پکے، مر جاتے تھے مگر زبان سے جو بات کہہ دی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پریڈکٹیبل، پریڈکشن کی جا سکتی تھی کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، بس اب بات ختم ہو گئی۔ یہ چیز اور معاشروں میں تھی نہیں، بات کہی پھر گئے۔ پارٹی کے قائد سے کہا کہ میں آپ کے جلسے میں 1000 آدمی لاؤں گا، شام کو اکیلے چلے آ رہے ہیں جلسے۔ وعدہ کیا کہ 1 لاکھ دے دوں گا، دوسرے نے منصوبہ بنا لیا، پارٹنر ہے، سب کچھ ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں عربوں کے یہاں نہیں، کافر تھے لیکن وعدہ جو زبان سے عہد کیا، جو بات کہہ دی، وعدہ بھی دور ہے، جو کہہ دیا بس سمجھو ہو گیا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اصل بیٹے جو تھے وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور یہ بیٹا سب سے اچھا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بیٹا بنایا، اور زید لائے گئے تھے یمن سے، کہتے ہیں کہ چوری میں لوگ لے آئے تھے، کوئی قبیلہ گزر رہا تھا، بچوں کو اغوا کر کے لے گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑائی میں، بہرحال جیسے بھی آئے وہ مکہ میں آ کے بکے، اور بکے کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی تھی، تو اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی مالدار خاتون، بڑا پیسہ اللہ نے دیا، ان کا یہ پیسہ اسلام کی بنیاد بھی بنا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی حفیظات بھائی حکیم ابن حزام سے کہا کہ میرے شوہر کے لیے کوئی تحفہ۔ وہ گئے اور انہوں نے اسے زید رضی اللہ عنہ کو خریدا اور بہن کو کہا کہ یہ غلام ہے، بچہ، اسے دے دیں۔ شاید 8-9 سال کے رہے ہوں گے، اس سے زید رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ اب زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
بڑی خدمت کی انہوں نے. زید نے اب ان کے والدین کو ہوئی کہ بچہ گیا کہاں ہے، تو کسی نے یمنی نے حج کے موقع پہ زید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا، تو اس نے جا کے کہا کہ تمہارا جو لڑکا تھا نا اس سے ملتی جلتی ایک شکل میں نے مکہ میں دیکھی. وہ لوگ آئے تو انہوں نے پہچان لیا یہ ہمارا ہی بیٹا ہے. تو بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آزاد ہے، آپ کا بیٹا آپ لے جائیں. کہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو اس سے زید رضی اللہ عنہ کا میں تو کہیں نہیں جاتا، گھر سے زیادہ سکھ یہاں. اس قربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید اور اچھے لگنے لگے. اب زید رضی اللہ عنہ کی منہ بولے بیٹے ہو گئے. شادی کا جب ان کا موقع آیا تو ان کے لیے رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو منتخب کی. اور یہ بہت بڑی بات تھی، نبوت مل چکی تھی. زینب رضی اللہ عنہ بہرحال ایک بہت بڑے خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں. اب ان کی شادی سے زید رضی اللہ عنہ سے ہوتی. زید منہ بولے بیٹے تھے، یہ بہت بڑا ان کا اعزاز تھا. لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی تو تھا کہ یہ غلام تھا. تو اس سے زینب رضی اللہ عنہ پہلے راضی نہیں تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اصرار پہ وہ راضی ہو گئے. اب جب راضی ہو گئی تو شادی بھی ہو گئی. اللہ کا یہ پروگرام تھا اللہ تعالی کا کہ نبوت کا ایک مقصد اس سے پورا کیا جائے. اور مقصد یہ پورا کرنا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی رسم ہے نا، حتیٰ کہ وراثت میں بھی منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی اس کو حصہ ملتا. خدا نے چاہا کہ صاحب، کیونکہ نبی نے تو آنا نہیں تھا. اس کے بعد اب دنیا 1000 سال رہتی ہے، 10 لاکھ سال بھی رہتی ہے. اب دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہی نے جو اصول مرتب کر دیے ہیں وہی ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد ہو جائے گا. اب نئے اصول کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی. تو اصول کے طور پہ ان اصولوں میں سے ایک یہ کہ وراثت حقیقی بیٹے بیٹیوں، بھائی بہنوں، ماں باپ ان میں تقسیم ہو. یہ منہ بولے بیٹے اور بیٹی میں وراثت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں. شریعت نے اسے ختم کرنا تھا. ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ منہ بولے اب بیٹے تھے، اور سب سے بڑی مثال تھی عربوں کی. پورے قبیلے دیکھ رہے تھے کہ کتنی اونچے خاندان کی لڑکی اور ایک غلام کے ساتھ شادی ہو. اللہ تعالی کے قبضے میں دل. شادی کے بعد اسے زید رضی اللہ عنہ وہاں پہلے فخر کر رہے تھے، طلبگار تھے، کا ان کا دل پھر گیا. اور زید رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا پاؤں سے زمین جیسے نکل جاتی ہے، سرک جاتی ہے. فرمایا اتق اللہ، خدا سے ڈر، میں نے یہ رشتہ بڑی مشکل سے کیا اور تم طلاق دیتے. اللہ کا خوف کھاؤ. آخر انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں رہ سکتا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر زید یہ طلاق دے دے گا تو میری پھوپھی زاد ہیں، اس کا رشتہ کہاں پھر کرتا ہے؟ اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے، اس کے دل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوا کہ میں خود اس سے پھر شادی کروں.
تو اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اولاد وہی ہے جو حقیقی ہے، الا اللہ ولدنہم، جنہیں تمہاری بیویوں نے جنم دیا ہے یا جو مائیں ہیں، حقیقی اولاد وہ ہے۔ اور جو تم منہ سے کہتے ہو کہ میرا بیٹا ہے اور بیٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب شام تک جو لوگ کہہ رہے تھے زید ابن محمد، قرآن کی جب آیت نازل ہو گئی کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، تو صبح یہ نسبت کٹ گئی، زید ابن حارثہ ہو گئے۔ انہیں بڑا دکھ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا میں کہلاتا تھا، شام تک صبح ہوئی ہے تو اب لوگ میرے اصل باپ کے نام سے مجھے پکارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو نسبت کٹ گئی، ایک یہ ہو گیا، ایک ادھر زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، جب زید اس کو طلاق دے چکے۔ قرآن نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، صرف زید کا نام لیا کہ اگر تمہاری نسبت زید ابن محمد ختم ہو گئی ہے تو دوسری طرف قرآن میں ہم تمہارا نام درج کر دیتے ہیں، چلو قیامت تک لوگ تمہیں پڑھتے رہیں گے اور پڑھیں گے تمہارے نام پہ کی 30 نیکی ملیں گے۔ یہ اور دال، یہ ان کی تلافی ہو گئی۔ یہ اصل وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی، اسی لیے زینب رضی اللہ عنہ کبھی کبھی یہ بیویاں بیٹھتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہتی تھی کہ تمہیں کیا بڑی چیز ہے، تمہیں وہ کہتی تھیں کہ تم میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، تم سب کے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے کیا۔ اور اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، جب زید نے سے طلاق دے دی، زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، تو میرا نکاح تو اللہ نے پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سے گفتگو کیے یہ آیت پڑھی اور اس سے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پردہ اٹھایا اور اندر چلے گئے اور یہ آیت انہیں سنا۔ کوئی نکاح نہیں، اللہ نے کہا وہ آپ کی بیویاں تو کیا ہے۔ اس موقع پہ یہ بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، انہیں یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں سچی روایات بھی ملتی ہیں اور جھوٹی بھی۔ جو اس زمانے میں پبلک کہہ رہی تھی سب لکھ لیا گیا، جھوٹ بھی لکھ لیا گیا، سچ بھی لکھ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزامات لگے وہ بھی لکھ لیے گئے۔ تحریر کا جب دور آیا تو محدثین نے ساری چیزیں لکھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز پہ تشریح کی جاتی ہے تو تحقیق کے بعد پرکھا جاتا ہے تحقیق میں، اور تحقیق کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ اس زمانے کا جھوٹ ہے، یہ اس زمانے کا سچ ہے۔ اور تحقیق سے پہلے خام مال ہے، خام مال ہے، بس اس خام مال کی امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی، وہ چیز صحیح ہے غلط ہے، اس کا فیصلہ پھر کرنا ہے۔ مثلاً ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو۔ اب یہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، لیکن آج تک امت میں کسی نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ جب تحقیق ہوئی تو اہل علم نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے، وہ ڈرانے کے لیے کہا ہے، یہ کوئی قانون کا جز نہیں ہے۔ جیسے حکمران کسی بات کو کہہ دیتا ہے ڈرانے کے لیے پبلک کو کہ اگر جلوس آئندہ جس سے نکالا تو دیکھا جائے گا، پھر جیلیں بھر دو۔
پھر وہ کہتا ہے کہ کرنا نہیں ایسے بس پبلک کو ذرا دبدبا اور روب قائم کرنے کے. اب سیرت کی پرانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ تھے یا تشریف لائے یا کسی طرح زینب رضی اللہ عنہا کا نہا رہی تھی اور ان پہ نگاہ پڑ گئی اور آپ نے انہیں پسند کر لی. اب یہ ہے وہ الزام جس کو مستشرقین لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو خراب کرنے کے لیے وہ ایسی روایات کو ہماری کتابوں سے لاتے ہیں. اب وہ چونکہ مسلمان ہیں نہیں, انہوں نے ساری زندگی یہ چیزیں دیکھی نہیں, وہ کتاب کو پڑھ کے کہتے ہیں یہ تمہارے یہاں یہ لکھا ہے. اب انہیں کون سمجھائے کہ یہ لکھا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں یہ جھوٹ تھا. یہ تحقیق نے ثابت کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ تو سمپل اتنی بات تھی کہ زید نے طلاق دی رضی اللہ عنہ اور اللہ نے کہا میں نے آپ کا نکاح کر دیا. یہ ہے اصل چیز. اس لیے ہمارے بہت سے بچے جو بعض روایات کو پڑھتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ چیز یہ چیز یہ چیز. صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے. صحیح بخاری کا نام بڑا ہے. صحیح بخاری اب تک مستند کتاب مانی جاتی ہے اور یقیناً ہے. اس میں آیا ہے عمرو بن میمون کی روایت کہ ایک بندر نے کسی بندریہ سے کوئی تعلقات قائم کیے تو باقی بندروں نے اسے رجم کیا, پتھر مارے, اس بندر کو مار دیا. محدثین لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی تھی, کوئی سچا آدمی تھا, اس نے سادگی میں یہ بات بیان کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی لکھ دیا. حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں. بندر اور بندریہ جانور ہیں, ان میں کہاں سے نکاح, ان میں کہاں سے رجم, ان میں کہاں سے شادی. وہ کہتے ہیں حضرت نے ایک آدمی سے سن لیا, لکھ دی. یہ ہو جاتا ہے. حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی گواہی دینے آیا تو فرمایا حضرت یہ جس کے متعلق آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ ان کا نہیں. فرمایا کبھی لین دین کا معاملہ ہوا ہے؟ ان کا نہیں. فرمایا اچھا کبھی ان کی نجی زندگی میں آپ شامل؟ ان کا نہیں. فرمایا کہ کیوں گواہی دینے آئے ہو, کوئی آدمی ٹھیک ہے؟ ان کا حضرت میں نے تو اسے بہت نیک پایا. فرمایا تم نے غالباً اسے نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھا. اسی کا جی کہ بہت پکا نمازی ہے, بہت تلاوت کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ جب تک آدمی کسی کے ساتھ فقر میں نہ رہے, تجارت نہ کرے تو دوسرے کو نہیں صحیح طرح جان سکتا. سادہ آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس مسجد نبوی میں 70 یا 80 آدمی ایسے تھے کہ اگر قحط پڑ جاتا اور وہ دعا کی بجائے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیتے تو اللہ ان کی وجہ سے بارش کو نازل کر دیتا. اتنے نیک. لیکن میں نے کسی ایک سے بھی حدیث روایت نہیں لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے سادے آدمی ہیں, جو کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا انہوں نے آگے کر دیا. یہ ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے آگے کہا کہ حضرت بلوچستان میں ضیاء الحق کی حکومت میں فوج نے ربر کی گولیاں چلائی اور اتنی زور سے وہ گولی لگی کہ اس کا یہ ٹانگ جو تھی فریکچر ہو گئی اور ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی. ہم بھی سن رہے تھے. ہم لوگ ظاہر سمجھتے تھے کہ ربر کی گولیاں چلائی بھی ہوں اگر فوج نے تو اسی لیے چلائی ہوں گی نا کہ زخمی نہ ہو. جو ٹانگیں توڑنی تھی تو اور تھوڑے طریقے تھے. تو بزرگ کئی دن تک ہر آنے جانے والے کہتے ہو بڑا ظلم کیا ہے فوج نے, دیکھو ربر کی گولی چلائی اور ٹانگ توڑ دی. ان کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں, لیکن مطلب ہے
اب اللہ جانتا ہے یہ لطیفہ ہے یہ حقیقت ہے، لیکن مالک کاندلوی تھے شیخ الحدیث سے جامعہ اشرفیہ لاہور، ان کے والد جو تھے وہاں ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ بہت صاحب بڑا علم اللہ نے دیا، دیوبند میں پڑھایا، یہاں کے پڑھاتے رہے۔ الیاس صاحب کاندلوی رحمت اللہ سارے رشتے دار ہیں۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹے نے کان میں آ کے کہا کچھ تو 2-4 آنے نکال کے دے دیے، واقعہ بھی کب 1950-60 کا۔ جب بیٹا چلا گیا تو کہا یہ بڑا تنگ کرتا ہے۔ جو اور اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ فرمایا روز اسے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، سائیکل چلاتا ہے اور پیٹرول کے پیسے لے جاتا ہے، پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا اس کا۔ کسی نے کہا حضرت سائیکل جو ہے وہ کب پیٹرول سے چلتی ہے؟ اب تو پاؤں سے چلتی ہے۔ فرمایا کہ اچھا، ارے یہ تم سے روز پیسے لیتا ہے؟ پھر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے نہیں لڑکا اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کہیں کچھ پیٹرول کرتا ہوگا، دلواتا ہوگا۔ کرتے تک پیسے پیٹرول کی مد میں جاتے تو ہوتے ہیں ایسے سادہ۔ موقع سنیاج صاحب نے لکھا، ہاں موقع سنیاج صاحب مہاجری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم چھوٹے تھے نا، جاتے رہتے ان کی خدمت میں جاتے رہتے تھے، یہی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو وہ روایت اب جب بچے ہمارے اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ ایسی فوش چیز ہوئی اور نکاح، تو وہ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس زمانے میں سچ اور جھوٹ ہر چیز لکھی گئی۔ انہوں نے کہا کوئی چیز رہنے نہ دو، سچ ہے یہ بھی لکھو، جھوٹ ہے یہ بھی لکھو، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا تھا۔ اب یہ رواج ظاہر ہے بالکل جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر، اس پہ جو طوفان اٹھا ہے عربوں میں، اس موقع پہ غور کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پہ اعتراض کرتے ہیں نا، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ موقع ہے جس پہ اتنا طوفان اٹھا ہے عربوں میں کہ پورا معاشرہ ہل کے رہ گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور ازدواجی زندگی میں کوئی واقعہ اور ایسا پیش آیا ہوتا قابل اعتراض تو اس وقت بھی طوفان اٹھتا، لیکن یہ واحد ایسا واقعہ ہے جس پہ طوفان اٹھتا۔ طلاق آپ نے دی، کوئی عربوں نے برا نہیں منایا، آپ کے مخالفین کی بات کر رہا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہ تو بیچارے وہ تو ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے۔ شادی آپ نے کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، آپ کے مخالفین میں سے زیادہ شادیاں کی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، عمر لڑکی کی کم اور آپ کی عمر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ سارا معاشرہ سوسائٹی چل رہی تھی، جس پہ اعتراض ہوا ہے شدید اتنا کہ اللہ کو وہی نازل کرنی پڑ گئی، وہ یہ تھا جس پہ قریش مکہ اور اہل مکہ اور مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو، کل تک کہتا تھا کہ خداؤں کو چھوڑو، آج اس کو دیکھو، یہ اتنی حد ہو گئی ہے کہ یہ اب بہو سے شادی کرنے لگا۔ یہ زلزلہ آیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرف سے اعتراضات اٹھ رہے تھے کہ بہو سے شادی جائز ہو، بہو سے شادی جائز ہو۔ آپ نے کہا تھا میرا بیٹا ہے اور آپ بیٹے کی شادی زینب سے خود نکاح کر لیا۔ اللہ تعالی نے پھر آیات نازل کی۔ اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف لوگوں کی باتیں ہیں، کریں کیا؟ تو اللہ تعالی نے آیات نازل کی۔ اللہ نے کہا
کہ ما کان للنبی من حرج فیما فرض اللہ له، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی وہ بات کر گزرے جس کا حکم سے اللہ نے دیا. اور آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے معاشرے کی رسومات کو توڑوایا، یہ مفہوم ہے. یخشونہ، وہ نبی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ انہیں معاشرے میں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا. رسم ہے، اسے توڑنا ضروری. پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہوا. منافقین نے مدینہ منورہ میں شور مچایا اور مکہ والے تو تھے ہی تھے. ساری سوسائٹی ہل کے رہ گئی اور اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اس رسم کو آپ کے ذریعے توڑوا دیا. نتیجہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے منہ بولے بیٹے اور بیٹیاں مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نہ وراثت تھی، وراثت کے قوانین اپنی جگہ پہ آ گئے. سوسائٹی میں رشتے منہ بولے بیٹے اور بیٹیوں کی اپنی جگہ پہ آ گئے. ہر چول اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھ گئی. اس لیے میں غور کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ایسی رسومات ہیں جنہیں توڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو انٹینشنلی ان چیزوں سے بچانا چاہیے. اس پہ اصرار کر کے بچانا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سوسائٹی میں ماں باپ ہیں، سسر ہے، ساس ہے، بہن بھائی ہیں. ہمارا خیال ہے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. اتنا فرم ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو نہیں کروں. ان میں سے 3 چیزیں ہیں جو ایک ہی مسئلہ ہے مگر اس کے 3 پہلو ہیں. ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ لڑکے کا رشتہ پیسوں کے ساتھ کیا جائے. ہم اس لڑکے کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دیں گے کیا؟ یہ حرام ہے اس پیسے کا لینا. کہ داماد ہے اور یہ اس کو اگر اپنی بیٹی کو کہا جائے کہ ذرا اس لڑکے سے رشتے کے سلسلے میں آپ بات چیت کر لیں، اور اگر یہ آپ کو پلاٹ دینے پہ راضی ہے، بینک بیلنس میں شیئر ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ایسی کی جا سکتی ہے، تو یہ لڑکے سے نکاح سے پہلے یا نکاح کے موقع پر اس سے کوئی بھی چیز لینا یہ حرام ہے. قرآن نے لکھا ہے کہ یہ ایسا حرام ہے کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں. اور یہ سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے. یہ لڑکا اچھا ہے لیکن دے گا کیا؟ ہماری بیٹی کو کیا دے گا؟ زیورات کتنے آپ لوگ لائیں گے؟ یہ داماد سے جو مطالبہ ہے نا کہ پھر ہم رشتہ دیں گے جب آپ 50 تولے سونا لے کے آئیں. یہ گاؤں میں ہوتا ہے، دیہات میں بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے پاس 4 تولے سونا ہوگا تو پھر لڑکی کا رشتہ دیں گے. یہ مطالبہ حرام ہے. میں عرض کرتا ہوں اس لیے پہلے سے یہ طے کرنا، لڑکا ہماری بیٹی کو ایک پلاٹ دے دے، یہ زمین اس کے نام کرے، یہ سب حرام کام نہیں ہو سکتا.
اور یہ دبے پاؤں اب یہ شروع ہوا ہے پچھلے 10-15 سال سے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو لوگ اپنی بیٹی کے گھر پانی بھی نہیں پیتے تھے. بڑی شرم حیا، داماد کا احترام، عزت، اعتماد کرتے تھے. اور بڑے لوگ رشتہ کرتے تھے تو کہتے تھے لڑکے کو رشتہ نہیں دیا جی، آپ کو دیا. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ یہ بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں یا چیزیں ایسے، مناسب موقع ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. مثلا وکیل جو ہوتے ہیں نا، یہ معاشرہ بتا سکتے ہیں، ان کا نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے کہ آج کل سوسائٹی جا کدھر رہی، کس قسم کے مقدمے آ رہے ہیں. مفتی حضرات جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، اس لیے کہ پبلک وہی مسائل پوچھنے آتی ہے. تو اس لیے داماد سے کچھ بھی لینا، صراحتاً کہنا یا صراحتاً صاف طور پہ نہ کہا جائے لیکن اشارے کنائے سے کہا جائے کہ ہماری بیٹی کے لیے کچھ کر دیں جی، آخر آپ کی بیوی ہے، آپ ہی نے رہنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں جائز نہیں. یہ تو ایک طرح سے لڑکے کا خریدنا ہے کہ تم کتنے پیسے خرچ کرتے ہو. جو حق مہر ہے اس کی صورت الگ ہے. وہ تو خالصتاً لڑکی کا اپنا حق ہے. اس کا باپ اسے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے آپ اپنا حق مہر 10 لاکھ رکھو یا 1 لاکھ رکھو یا 50 لاکھ. اس لیے جہاں بھی داماد کی قیمت کا وصول کرنا ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے کہ جی جو کچھ ہے وہ بیٹے کا ہے، نہیں ہے. ہم نے رشتہ اس شرط پہ لینا ہی نہیں ہے کہ لڑکی کے نام یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں، اس لیے کہ یہ خود رشوت ہے ایک طرح، لیکن طلب کی جا رہی ہے، حرام مال طلب کیا جا رہا ہے. بالکل اس کے برعکس دوسری صورت ہے، اور وہ اس سے بھی بدتر حرام ہے کہ لڑکی کے ساتھ پیسوں کا مطالبہ کریں کہ ہم لڑکی کا رشتہ لیں گے لیکن آپ یہ بتائیں جہیز میں کیا دیں گے. ہاں، یہ اشارے کنائی کی باتیں کہ لڑکا ہمارا روزگار پہ جاتا ہے، لڑکی بھی کام کرے گی، گاڑی تو پھر ہونی چاہیے. اس کا اندر لڑکی گاڑی لے کے آئے. فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکی کے نکاح کے موقع پہ یا نکاح سے پہلے بات پکی منگنی کرنے کے موقع پہ لڑکی کے گھر والوں سے کوئی بھی چیز لینا یہ حرام. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں یہ مطالبہ کرنا کہ ہم منگنی میں 50 آدمی آئیں گے اور آپ نے چائے نہیں کھانے کا بندوبست کرنا ہے، یہ کھانا بھی حرام. کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے. اتنی سختی کے ساتھ فقہا نے منع لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں وقت آئیں گے اور لڑکی کا رشتہ مانگنا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کھانا کھلا دیں، یہ کر دیں. کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی چیز کسی بھی صورت میں جائز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال دی کہ ہم نے لڑکے کو پلاٹ دے دیا، اپنے بیٹے کو تو اب مکان تو بنانا ہی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے مکان بنوا دیں. کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. بہت نرم صورت، وہ بھی اپنی دوستی اور محبت سے کہا جا سکتا ہے کہ جہیز نہ دیں، آپ سے کچھ اور دے دیں. ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں، ہم نہیں مانگ رہے، لیکن مشورہ ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لڑکی کے والدین سے رشتے کے موقع پر
فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، قاضی خان میں لکھا ہے، حنفی فقہ کی ایسی کتابیں جن پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک آدمی کی سالی کا رشتہ ہے، اسے دوسرے خاندان والوں سے لڑکے سے کہا کہ میری سالی ہے، اس کا رشتہ یار آپ کر لیں، لیکن پتہ کسی کو نہ چلے اور مجھے آپ نے رشتہ بھیجیں، میرا نہ بتانا۔ اسے رشتہ بھیج دیا، اسے بھی پتا تھا کہ انکار کر دیا۔ یہ کہتا ہے یار اگر 2 لاکھ مجھے دے دو نا تو میں رشتہ کروا دیتا۔ فقہا کہتے ہیں یہ ایسا حرام ہے جسے سور کا گوشت۔ سوہت کا لفظ لکھا ہے۔ اب یہ کرتوت یہ کرے گا کہ بیوی سے ناراض ہوگا، لڑے گا، بیوی کو سمجھ نہیں آتی لڑ کیوں رہا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن کہہ دے گا کہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ ادھر کر دو، کیونکہ پیسہ اس سے کھایا ہوا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حقیقی بھائی ہے اور بہن کا رشتہ کرنا ہے، اور بہن اس کے گھر رہتی ہے، یتیم لڑکی ہے یا نہیں بھی یتیم تو بھی، اور بھائی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے رشتہ کل آپ مانگنے آئے تھے میں کرا دیتا ہوں، مجھے ایک گاڑی آپ لے دیں۔ اشارے کے نائے سے کہتا ہے، ہیلے بہانے سے کہتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یار لڑکی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، رشتہ ہو جانا چاہیے، کوئی نہیں گاڑی لے دو اس سے، رشتہ تو ہو جائے گا نا۔ کل کو لڑکی جو کچھ لائے گی، گاڑی 10 لاکھ کی 5 کی دے رہے ہو تو 50 لاکھ تو وہ لے آئے گی۔ فقہا کہتے ہیں یہ سب حرام ہے۔ اس لیے لڑکی سے جہیز کا مطالبہ یہ اس کی بدترین صورت ہے۔ کیا یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہندو بیٹی کو شادی کے موقع پہ اتنا کچھ دے دیتے تھے کہ اس لڑکی نے تو آئندہ آنا نہیں، اور بھائیوں سے بھی کچھ نہیں مطالبہ کرنا اور دینا بھی کچھ نہیں، ان کے مذہب میں بھی دھرم میں بھی۔ تو ہماری جتنی جائیداد ہے یہ میری منتقل ہو جائے گی آگے بیٹوں کو، بیٹیوں کو تو کچھ ملنا نہیں، تو بیٹی کو جو کچھ دینا ہے آج ہی دے دو۔ یہ بد رسم وہاں سے مسلمانوں میں آ گئی، یہ وہاں سے آئی ہے، حالانکہ شریعت نے اس کا بدل وراثت رکھا ہے کہ بھئی شادی کرو، اس میں کیا ہے، اور وراثت میں بیٹی کو بھی حصہ ملنا ہے، بیٹے کو بھی حصہ ملنا ہے، تو اس میں آج ہی دینے کی کیا ہے۔ اس لیے وراثت کا جو قانون ختم ہوتا ہے یا عمل اس کا ختم ہوتا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جہیز میں سب کچھ دے دیا، حتیٰ کہ ہم نے خود بھائیوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہن کو اتنا کچھ دے دیا گیا تھا جی، اس موقع پہ والد صاحب نے 50 لاکھ بہن کو دے دیا تھا، ہم کو ہی بولے ہیں آج وراثت میں کس چیز کا حصہ ملا۔ اسی لیے ایک چیز ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہونا چاہیے لیکن فتویٰ مفتی دیں تو بہت اچھا ہو، کہ اب ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسے کرنے لگے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں۔ دیکھو 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عطیہ دینا، عطیے اور تحفے میں بیٹا اور بیٹی برابر ہے۔ باپ اگر بیٹے کو 1 لاکھ روپے کا کوئی چیز خرید کے دیتا ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے 1 لاکھ ادھر بھی دو۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو 1 لاکھ کی کوئی چیز خرید دیا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، غلط بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اس معاملے میں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم تو ہر دن جہاد پہ چلے جاتے ہو، کہیں شہید ہو گئے
تو تمہارے ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے تم جائیداد بچوں کے نام کر دو۔ انہوں نے یہ کیا کہ جائیداد بیٹے کے نام کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نے کہا کہ کسی کو گواہ بھی بنا جاؤ کہ اگر تمہاری شہادت ہو جاتی ہے تو کل گواہی کون دے گا کہ کس کے نام کیا چیز تھی؟ تو وہ اس سے پوچھا انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہ کس کو؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا تاکہ کل گواہوں کے جھگڑے ہی نہ رہے۔ وہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنی بیٹی کو بھی ساری اولاد نے؟ ان کا نہیں، میں اپنے بڑے بیٹے کو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میں نے بالکل غیر ارادی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو مسجد نبوی میں زمین پہ بٹھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بیٹے کو میں نے اپنی ران پہ بٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی اور لڑکے میں فرق نہ کرو، یا دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھاؤ۔ تو باپ اگر زندگی میں تقسیم کرے تو پھر تو یہ ہے سب کو برابر ملنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کسی عذر کی وجہ سے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ باپ خود ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے تو کہتا ہے بیٹا میرا بھی تو خرچہ ہے، تمہاری والدہ کا بھی خرچہ ہے، سارے رشتے دار تمہارے بہن بھائی میری وجہ سے اس گھر میں آتے ہیں، تو باقیوں کو 20-20 لاکھ دیا ہے، تمہیں 21 دے دیتا، تمہیں اپنا حصہ بھی دے دیتا۔ یا وہ سمجھتا ہے کہ ایک بیٹا کہتا ہے بیٹے میں تمہارے پاس رہتا ہوں لیکن تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، اس کا کاروبار نہیں ہے تو میں اس سے زیادہ دے رہا۔ تو یہ 19-20 کا فرق شریعت اسے گوارا کرتی ہے کیونکہ وجہ اس کی ضرورت ہے، لیکن تحفے میں ہبہ میں سب بچے بچیاں برابر ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہونے لگا ہے کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں، اور اچھی بات بھی ہے، اپنی جائیداد زندگی میں ہی تقسیم کرنے لگے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، مثلا 10 کنال زمین ہے تو اس سے 2 کنال ہر بیٹے بیٹی کو دینی ہے، تو 5 ہوئے تو ہر ایک کو 2 کنال مل گئی۔ وراثت آئے گی تو بیٹے کو دگنا حصہ ملے گا اور بیٹی کو پہلا حصہ ملے گا، لیکن مرے گا تو وراثت آئے گی۔ اب تیسری صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہی وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ باپ کی عمر 75 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، دل کا دورہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرا کیا بتا ہے بیٹے میں کس وقت چل بسوں، تو میں اپنی زندگی میں ہی وراثت کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب دوسری طرف شریعت کا یہ قانون ہے کہ زندگی میں تقسیم کر رہے ہو تو برابر کرو، لیکن اب ہمارا خیال بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نرم لفظوں میں سفارش کرنی چاہیے کہ اس کی اجازت دے دینی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات وہ رہے نہیں، اور اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی بگڑ گیا اور جائیداد کا مقدمہ چلا گیا عدالت میں تو پھر ساری زندگی بیٹھے رہو، بہن بھائی محروم، سب وہ جائیداد کے پوتوں نواسوں میں جا کے تقسیم۔ اس لیے اب جو بھی باپ تقسیم کرے اپنی زندگی میں ہی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی وراثت کے مطابق بچوں کو حصے دے رہا ہوں، بیٹے اتنا آپ کا ہے، اتنا آپ کا ہے، اتنا آپ کا ہے، اس کو مان جانا چاہیے۔ اس پہ وہ قانون نہیں نافذ کرنا چاہیے کہ یہ چونکہ ہبہ ہے، عطیہ ہے، تو سب کو برابری کی بنیاد سے دینا چاہیے۔ کہ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی حضرات اگر فتویٰ دیں تو اس کو قانون اسلامی بنا دینا چاہیے، اور اگر اب بھی کوئی کر دے تو ہمارا نہیں خیال کہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ بڑی مصیبت سے اپنی اولاد کو بچا رہا ہے۔ زندگی میں ہی تقسیم ہو گیا نا کہ بچوں یہ لو جو مرضی کرو۔ تو جہیز جو ہے یہ مسلمانوں میں اس طرح سے داخل ہوا ہے کہ وراثت میں حصہ دینا نہیں، لہذا جہیز کو، اور یہ بالکل حرام ہے جہیز کا مطالبہ کرنا، لڑکے کا اشارتاً کنایتاً بھی کہنا۔ اب ای میل ہے، ٹیلی فون ہے، اب تو کوئی مطلب حجاب اور رکاوٹ ہے ہی نہیں،
اپنی مخطوبہ منقوبہ سے بھی، نکاح سے منگنی سے بھی پہلے پیغام بھیجنے میں، تو لڑکے کا یہ کہنا کہ آپ اپنے جہیز کی بجائے گاڑی لے آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بے وقوف اور نادان کوئی ایسی بات لکھ دے، یہ حرام ہے اس کے۔ اب وہ صورتیں کہ ماں کہتی ہے کہ اگر ایسی بدبختی ہے، یہ یعنی ایسا مسئلہ ہے جو خود ہم سے پوچھا گیا، پیش آیا، ماں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے میں کرا دیتی ہوں، اور یہ اس کا باپ بڑا سخت ہے، بے فکر رہو، یہ رشتہ ہو کے رہے گا۔ بھائی نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ لڑکے میرے ہی ہیں نا، میں جانتی ہوں کس کو کس طرح منانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب شادی کے موقع پہ آؤ گے نا تو سارا خاندان جمع ہوگا، 10 تولے زیور میرے لیے لانا ہے۔ وہ لے کے گئے 10 تولے، اور کرتوت اس نے یہ کیا کہ شوہر سے لڑ پڑی، اس سے کہا ساری زندگی تم نہیں لڑی، اب کیوں لڑتی ہو؟ بس موڈ خراب ہے، روز خراب ہے، روز خراب ہے۔ اور اتنی چالاکی ہے کہ اسے کہتی ہے یہ یعنی جو ہمارے ساتھ پیش ہے، اسے کہتی ہے کہ طلاق ایک ہی مردوں کو دینی چاہیے، 3 طلاقوں والی یہ جو رسم ہے نا اس ملک میں ختم ہونی چاہیے۔ پہلے اس کا ذہن بنایا، وہ اتنا سادہ ہم سے ہی پوچھتا ہے کہ طلاقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب بیوی میری کہہ رہی تھی کہ مفتی سعید صاحب سے پوچھ، میں نے کہا جی طلاق ایک ہی دیں۔ اب وہ مجھے کیا پتا ہے وہ کیوں پوچھتا ہے اور کیوں نہیں پوچھتا، اب میک اپ مائنڈ ہو گیا نا، جب اتنی لڑائی کی کہ اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، ایک دینا، زیادہ نہ دینا کہیں مجھے۔ اس سفید سر کے ساتھ پھر ایک دن مسئلہ چھیڑ دیا کہ بیٹی کا رشتہ دینا ہی دینا۔ بہوؤں کو تنگ کیا، بہوؤں سے کہا کہ اپنے شوہر کو مناؤ نا، یہ اچھا رشتہ ہے، میری بیٹی کا گھر خراب ہوگا، یہ بھائی ہیں کہ گدے ہیں تمہارے شوہر۔ وہ سارے ہاتھ جوڑ دیے کہ اماں یہ رشتہ دے دے۔ اماں نے رشتہ دے دیا، اور 10 تولے سونا بھی آ گیا، اور 1 مہینے بعد طلاق بھی ہو گئی۔ گھر بھی اجڑ گیا، بیٹی کا گھر بھی برباد ہوا، بہوؤں نے بھی لان تان کی کہ ہم کہتی تھیں آپ کو یہ رشتہ نہ کریں، 10 تولے سونا بھی واپس لے گئے اگلے۔ یہ انجام۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کا پیسہ تم میں سے کسی شخص کو برکت نہیں دیتا، اور کوئی مر جائے گا چھوڑ کے تو سوائے اس کے کہ وہ جہنم کا جو سفر ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، باقی کوئی نہیں لے کے گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تو میں خیال ہوا کہ بات کرنی چاہیے اس موضوع پہ کہ شریعت نے مستقل حکم دیا ہے۔ اب وہ 10 تولے اس نے لے لیے نا ٹھگی کر کے، بیٹی کا رشتہ دے دیا، لیکن ایسی بے برکتی ہوئی کہ بیٹی بھی مہینے بعد گھر آ گئی اور سارے پیسے برباد ہو گئے، اور 10 تولے سونا گیا، اور جہیز واپس آ گیا، اور اب وہ طلاق ہے۔ اب وہ رشتہ کون کرے اور کام۔ یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت میں لڑکے داماد کو خریدنا، دوسری صورت میں بہو کو خریدنا، تیسری صورت ہے حق مہر۔ حق مہر ایسی چیز ہے، یہ شادی کے موقع پہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو کوئی تحفہ دے، اس کو بھی شامل کر لو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا ہار، اور یہ جہیز کی اصل ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے، جہیز کچھ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود بہت مالدار تھی، ان کی بہن تھی، اور بہن کا بیٹا جو تھا ربی، وہ لڑکا مکہ مکرمہ میں بہت ایماندار تاجر، اور جسے کہتے ہیں نا کروڑوں پتی،
تو اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبوت سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں زینب کا نکاح اپنے بہن کے بیٹے سے کر دوں. یہ اب تک دنیا میں ہے, آخر بیویاں شوہر سے بات کرتی ہیں کہ بھئی میری بہن کی بیٹی بیٹا بڑا اچھا ہے, آپ کہیں تو میں کوئی بات چلاؤں نکاح کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات نہیں مخالفت کرتے, پہلے بھی اور نبوت کے بعد جو فرماتی تھی فرماتے ٹھیک, تو اجازت دی کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے بھانجے سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا. اس خوشی کے موقع پہ دونوں بہنیں بڑی کھاتے پیتے خاندان سب کچھ, اور انہوں نے ایک ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا زینب رضی اللہ عنہا کو. یہی ہار تھا جو پھر واپس آیا اور پھر بدر کے فدیے میں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جہیز نہیں ہے, شادی کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید کو خرید کے دیا تھا غلام. تو یہ اس محبت کا ایک شگون ہے, ایک نشانی ہے گویا اس تعلق کی. اب لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کو بھی جہیز دیا. صاحبزادی صاحبہ کو کیا جہیز دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی کفیل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو تھے. ابو طالب کے بعد, ان کے انتقال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی رہتے تھے, اپنا گھر تھا وہاں رہتے تھے اور یہاں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے. ہجرت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی بنا دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اسی لیے تو اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا جو پیغام بھیجا ہے تو وقت رضی اللہ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے, عمر رضی اللہ عنہ بھیجا ہے خاموش ہو گئے. اب لوگ اس پہ دیکھیں, اگر نکاح میں اس وقت کا معاشرہ جو تھا اس میں عمروں کا مختلف ہونا پیش نظر رکھا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیتے تھے کہ تمہاری اور ان کی عمر میں اتنا فرق ہے, اور یہ وجہ ہے نہ ہونے کی. نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی اور تھی, اور یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں یہ شادی اپنے چچا کے بیٹے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً خود بھی بڑا پسند تھا کہ حضرت ابو طالب کی اولاد سے تعلقات خاندان میں رکھے جائیں, کیونکہ حضرت ابو طالب نے بڑے بڑے احسانات کیے, بہت احسانات کیے. حضرت ابو طالب کے اتنے احسانات تھے کہ پورے قبیلے سے ٹکر لے لی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. بڑے احسانات. اب ایک طرف یہ رشتہ اپنی صاحبزادی کا کرنا چاہتے ہیں ابو طالب کی اولاد میں, اور دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصمت کے باوجود ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ام ہانی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام ہانی جو تھی حضرت ابو طالب کی صاحبزادی, ان کا شوہر بھاگ گیا تھا, لاپتہ ہو گیا, پتہ ہی نہیں کہاں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ انہوں نے معذرت کری. پھر آپ نے دوبارہ پیغام بھجوایا, ام ہانی نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پیغام بھجوایا, تیسری مرتبہ انہوں نے معذرت کری. ام ہانی چچا کی بیٹی بھی تھی اور ویسے بھی اللہ نے بڑی خوبیاں انہیں رکھی تھی. ام ہانی نے تیسری مرتبہ جب نہ کیا تو پھر حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہتی کہ یہ رشتہ نامناسب ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میری اولاد بہت ہے, میں اگر یہ نکاح کر لوں, آپ سوئے ہوئے ہوں, میرے بچے شور مچائیں, آپ کی آنکھ کھل جائے, آپ کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو ایمان سے بھی جاتی رہوں. میں اس لیے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام تو نہیں بھجوایا, لیکن دیکھیں آپ کتنا تعلق ام ہانی سے رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ ہیں,
انہیں قتل کر دیا جائے. 9 آدمیوں کے متعلق اعلان فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں, یہ 9 آدمی ہیں, ان کو قتل کیا جائے گا. ولو بیستار الکعبہ, بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپ جائے نا آ کے تو بھی انہیں قتل کر دینا. اب 9 آدمیوں کی تلاش شروع ہوئی. ان میں یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے جو شوہر بھاگ گئے تھے, اس کا چھوٹا بھائی یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہ کا دیور بھی شامل تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ بہنوئی کا چھوٹا بھائی کون ہے. انہوں نے دیکھ لیا, تلوار لے کے پیچھے بھاگے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کیا اس وقت 22-23 سال کے تو تھے, جوان تھے بالکل, بھاگے ہیں. جب تلوار لے گئے تو وہ بھی بھاگا, اسے جان بچانی تھی. اور اس نے کیا کیا کہ جلدی سے ام ہانی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا, داخل ہو گیا اور کہا بھابھی مجھے بچاؤ. اس دن مکہ میں ظاہر ہے پتا ہوا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ ذہنی طور پہ تیار تھی کہ کیا اس کا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے علی, ان کا میری پلنگ کے نیچے چلے جاؤ. اور پلنگ کے نیچے چھپ کے اس سے پناہ لے لی. ام ہانی اب کھڑی ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آئے, کہا کہاں ہے, ان سے قتل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا کوئی قتل نہیں. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہا چلو میں خود بات کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری فتح سے فارغ ہو کے نہا رہے تھے, اور پردے کی اس طرف سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی. تو ام ہانی جب داخل ہوئی ہیں تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا دروازے سے ہی بات شروع کر دی, تو انہوں نے دروازے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے بولنا جو کہ اللہ کے رسول رأیت ان علیٰ, اپنے علی کو دیکھا ہے یہ میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ, کپڑے پہنے ہوئے, تو فرمایا فاطمہ یہ ام ہانی کا جی, آپ نے اس کے دیور کو قتل کرنے کا فرمایا ہے, اور میرے شوہر علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور وہ پیچھے آ رہے ہیں, اور یہ ان کی بہن ہے ام ہانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کو دیکھا, مسکرائے, اور کیسی زبردست بات کی. آپ نے فرمایا کیا ہوا, میں ان کا میرے دیور کو قتل کرنے لگا یہ میرا بھائی, اور آپ فرماتے ہیں آپ نے اجر نہ من اجرتے یا ام ہانی جسے تو نے بنا دی ہم نے بھی بنا, ام ہانی جسے تو نے معاف کیا ہم نے بھی معاف, ام ہانی جسے تم نے بخش دیا ہم نے بھی بخش دیا. ہے نا بادشاہوں جیسا جملہ. یہ تعلق اتنا رہا ہے, تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ وہاں کیا اپنی صاحبزادی سے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول میں گھر دیتا ہوں علی, بڑے خوش ہوئے. علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں. کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی پیسے ہی نہیں. فرمایا وہ جو تمہیں ایک بدر میں جو ایک ڈھال ملی تھی وہ کام کا وہ ہے, اپنے اس سے بیچ لو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیچنے گئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی ہے 480 درہم میں. وہ خرید کے پیسے لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور 480 درہم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کفیل ہیں, یہ جہیز کی کوئی صورت ہمیں نہیں سمجھ آتی کیسے ہو سکتی. آپ نے مٹھی بھری درہم تھے, 3 گرام تقریباً چاندی کا ایک درہم ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ نے مٹھی بھری اور کہا علی یہ لے جاؤ اور میری بیٹی کے لیے خوشبو خرید لی. شادی کے موقع پہ خوشبو بڑا اہم چیز اس معاشرے میں تھی. اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا یہ لو یہ رقم, اور میری بیٹی کے لیے ایک پلنگ خرید لینا, اور باقی جو سامان گھر کا ہے وہ خرید. انہوں نے عربوں کے رواج کے مطابق بستر خرید لیا. اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مال ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے معاشرے میں فرض کر لیجئے کہ شوہر کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ شادی سے پہلے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں, آپ اپنی پسند سے کپڑے خرید لیجئے. شادی کے موقع پہ جو بھی آپ پہننا چاہیں, میں آپ کے پیرنٹس پہ بوجھ نہیں ڈالتا, کسی پہ بھی نہیں, یہ میری طرف سے پیسے ہیں, آپ اپنے لیے اچھا زیور خرید لیجیے.
اس میں کیا حرج؟ یہ چیز پیش آئی. اب شادی ہوئی، تحفے آئے، اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ آئے وہی ڈھال لے کے جو 480 درہم میں خریدی تھی، علی رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور کہا اللہ کے رسول میری طرف سے آپ کے داماد کے لیے یہ تحفہ ہے. بہت دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نا اصل نیکی. عثمان رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی، بہت دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ. جسے کہتے ہیں نا سینے میں انہوں نے ٹھنڈک بھر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاملہ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج ہے نا، کم سے کم اس بات کو جو سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اولادوں میں اس چیز کو ختم کریں. اس کی شادی ہونی ہے، وہ اپنے اگر ختم نہیں کر سکتا تو چلو صبر کر لے، اولاد ہوگی نا، اس موقع پہ یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے. صاف کہہ دینا چاہیے کہ میں جہیز سے کوئی غرض نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی ہونی بھی نہیں چاہیے، تاکہ نکاح آسان. یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے نکاح دنیا میں کہ اس کی وجہ سے یہ فتوے آ رہے ہیں جو گمراہی پہ مشتمل ہیں. ان میں وہ فتویٰ بھی ہے جو مفتی عبدالقوی صاحب نے دی. خدا بچائے، وہ متع سے بھی بدتر چیز ہے. آیا ہوا ہے ویڈیو پہ، انٹرنیٹ پہ، وہ بڑا عام ہے، ہر آدمی سنتا ہے اور پوچھتا ہے. ہم نے کہا ان کی تمام تر عزت اور احترام کے باوجود یہ سراسر گمراہی ہے، کوئی اسے نہیں مانے گا. تو متع سے بھی بدتر چیز ہے. اسی طرح یہ جو عربوں نے ایک نکاح میسر کی صورت پیدا کی تھی نا، اب اس وقت فقہا نے کہا نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو ہی جائے گا، اب کون اس کا انکار کرے. لیکن عقل مند منع کر دیتے کہ یہ نہ کرو. وہ یہ تھا کہ یہاں سے حج کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، ان کا عرب لڑکا کہیں پڑھنے کے لیے گیا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ اتنی مدت کے لیے نکاح کر لو، لیکن زبان سے اظہار نہیں کرنا اور آتے ہوئے طلاق دے آنا. اب یہاں سے گیا ہے حج کرنے کے لیے 2 مہینے لگ جائیں گے، وہاں جا کے کہیں نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد زبان سے تو نہیں کہا 2 مہینے کے لیے کرتا ہوں، ورنہ نکاح ہی نہ ہوتا نا، آتے ہوئے طلاق دیا. ایک چوتھی صورت اور پیدا کر لی کہ لڑکے کو کہا کہ تم شادی کر کے چلے جاؤ، اور باقی جتنے لڑکی کے حقوق ہیں، لڑکی کہتی ہے سب ثابت ہیں، جب چاہو آ جاؤ، جب مجھے ضرورت ہوئی میں تمہیں بلا لوں. جو اہل علم تھے انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ نہ کرو، یہ ایک ایک کی بجائے کئی شوہر ہو جائیں گے. اور وہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، اور جس کی بنیاد یہ ہے کہ آبادی میں اضافے. ہمارے ہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نصاب تعلیم اگر مرتب ہوتا اور نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا باقاعدہ کہ آبادی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مناسب حد ہے بس، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر جا کر یہ چیزیں کنٹرول میں آتی. اور نظام تعلیم ہے نہیں، کیا کیا جائے؟ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے مستقل کمیٹی مقرر ہو، اس کا کوئی کام نہ ہو، بس یہ پتا ہو کہ ہمارے بچے 3 سال بعد یہ فتنہ اٹھا ہے، اب اس کے خلاف بچوں کو پڑھاؤ. اب یہ نئی چیز سوسائٹی میں آ رہی ہے، اس کے خلاف بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے حق میں بچوں کو پڑھانا ہے، ایسے مضامین، ایسی چیزیں. تو یہ نظام تعلیم اصل پتہ نہیں آپ کا تجزیہ کیا ہو، لیکن بہت سالوں سوچ کے ہم اس پہ پہنچے کہ جب تک نظام تعلیم میں تبدیلی نہیں آتی نا، یہ سب باقی چیزیں پتوں کو پانی دینا ہے، جڑ اسی طرح کھوکھلی. اب 2000 بیڈز پہ مشتمل کوئی اسپتال بن رہا ہے یا متعدد اسپتال بنا رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ مر جائیں، جی نہیں علاج ہوتا، مر جائیں.
اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اخلاقی اور روحانی موت سے قوم کو بچائیں. آپ 2000 بیڈ سے اسپتال بنانے کے بجائے اتنا پیسہ نصاب تعلیم پہ خرچ کر کے ایک نصاب پوری ملک میں رائج کر. آپ کو شاید حیرت ہو، مغلوں کے زمانے تک ایک نصاب تعلیم مسلمانوں میں چلتا رہا. مغلز کے آخری پیریڈ تک ایک نظام تعلیم چلتا رہا، یعنی ملک کا وزیر اعظم نظام الملک توسی بھی اسی نظام تعلیم کی پیداوار تھا، اور ایک اچھا شاعر بھی اسی نظام تعلیم کی پیداوار تھا. وہی مقابلے کے امتحانات ہوتے تھے، اسی میں پٹواری آ جاتا تھا، اسی میں ٹاپ کرنے والا اورنگزیب اور اکبر اور ہمایوں. ان کے زمانے میں وہی صوبے دار بن جاتا تھا، صوبے کو سنبھالنے والا بن جاتا تھا، تحصیل اور ضلع کو سنبھالنے والا بن جاتا تھا. وہی شہزادے پڑھتے تھے، وہی عام پبلک پڑھتی تھی. اور جس ٹیچر کے پڑھائے ہوئے بچے کہیں ٹاپ کر گئے، بادشاہ سال بعد حکم دے دیتا تھا کہ اس ٹیچر کو 10 گاؤں دے دیے جائیں. اب وہ 10 گاؤں کی آمدنی اس کو آ رہی ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی غرض ہی نہیں. یہ فتاوی عالمگیری جو مرتب ہوا ہے، یہ ملک کا قانون ہے. اس ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے، 1680-90 کا قانون ہے نا یہ. اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، ملک کے چوٹی کے 500 کے قریب فقیہ مفتی جمع کیے جائیں اور قانون مرتب کریں. مفتی جمع ہو گئے، تنخواہیں مقرر ہو گئی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بھی دعوت تھی کہ وہ بھی آئے، انہوں نے نہیں مانا. صوفی تھے بہت، انہوں نے کہا میں نہیں گورنمنٹ کے کاموں میں آتا. اورنگزیب سارے دن کی کاروائی رات سونے سے پہلے سنتے تھے کہ آج دن کو کام کیا ہوا، اس لیے کہ وہ خود بہت بڑے قانون دان تھے. قانون کی ایک ایک چیز انہیں پتا تھی. لطیفہ یہ ہوا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے ایک دوست سے ملنے گئے. وہ تھے فتاوی عالمگیری کے مرتب کرنے والوں میں سے. انہوں نے دستک دی، پتا چلا وہ گھر پہ نہیں ہے. بیٹھ کے انتظار کے لیے بیٹھ کے کاغذ پڑھنا شروع کر دیا. تو ایک مسئلہ جو انہوں نے طے کیا تھا وہ غلط، جو انہوں نے لکھا تھا مسودہ، اس میں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے والد نے قلم سے نشان لگایا اور کہا یہ مسئلہ غلط ہے اور اصل عبارت یہ ہے. خیر وہ آئے نہیں، اپنے گھر چلے گئے. شام کو آئے، جلدی کاغذ اٹھائے اور چلے گئے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ٹہل رہے تھے اور سن رہے تھے. جب اس نقطے پہ پہنچے تو انہیں کیا پتا تھا کہ یہ قلم کس کا آیا اور کیا ہوا. جلدی میں پڑھ رہے تھے، پڑھتے وہ مسئلہ پڑھا اور پھر کہا یہ مسئلہ غلط ہے اور حاشیے والا مسئلہ ٹھیک ہے اور اس میں یہ لکھا ہے. تو اورنگزیب نے بس ایک جملہ کمگن چیز، یہ کیا تماشا ہے. جب اگر اصل مسئلہ ہوا ہے تو غلط لکھنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں. تو اس پہ وہ گھبرا گئے، معذرت کی، لپیٹ کے کاغذ گھر آ گئے اور کہا کل حاضر ہوں گا. اور پھر پتا چلا کہ اصل قصہ یہ، تو شاہ صاحب کے والد سے جا کے شکوہ کیا کہ حضرت آپ نے یہ کر دیا اور مجھے بادشاہ کے یہاں سے ڈانٹ پڑ گئی. اس عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں زیادہ اولاد سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. نہ ٹی وی ہے، نہ وی سی آر ہے، نہ کچھ اور ہے. اب وی سی آر کے زمانے بھی گزر گئے ہیں. فیس بک اور اللہ جانے اب کیا کیا آ گیا. گویا ایک نسل ہی نہیں پیدا ہو گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 1985 کے بعد جو بچے آئے ہیں نا ہوش میں، وہ نسل ہی اور ہے، اس سے پہلے کی نسلیں اور. اس لیے جو آئندہ 50-60 سال بعد جو نسلیں آنے والی ہیں نا، انہیں دین کے بنیادی مسائل بھی نہیں پتا. اب جن بچوں کی شادیاں تک ہو رہی ہیں نا،
اگر ان کا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے نہیں ہے یا ان کو مذہب کی تعلیم نہیں ملی اور ان کی اکثریت ہے، ان سے آپ تجربے میں نہانے کا پوچھ لیجئے، انہیں غسل کے فرائض نہیں پتہ۔ ان بچیوں کو زکوٰۃ کے پورے مسائل کا نہیں ہے، سونا کتنا رکھا ہوا ہے گھروں میں، اس لیے کہ انٹرنیٹ، فیس بک اور ان چیزوں سے جان چھوٹے تو پھر کوئی بتاؤ نا، وہ تو ماں کے گھر میں رہی، ماں نے زکوٰۃ، والد نے زکوٰۃ، بھائی نے دے دی، بیٹی تو پڑھنے میں رہی، انہوں نے دین تھوڑا ہی پڑھا، انہوں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں البتہ الحمدللہ وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، ماسٹر ہے اپنے فیلڈ کی، لیکن دین میں بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں طہارت اور پاکیزگی ہے اس سے بھی بے خبری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نظام تعلیم، کہ اگر تعلیم کے نظام میں جب بچے 10-12 سال کے ہو جاتے ان کو طہارت کے مسائل اسکول ہی پڑھا دیتا کہ بیٹے یہ صورتیں ہیں، یہ پاکی اور ناپاکی، بس ختم ہو گئی بات، اتنی لمبی کیا پڑھنا۔ نظام تعلیم میں اگر ڈال دیتے کہ بیٹے آپ نے ہر مہینے اتنے پیسے جمع کرانے ہیں، ایکسٹرا جو کرا سکتا ہے، اور 4 سال بعد آپ نے حج کرنا، اور حج کے مسائل 4 سال میں ڈال دیتے کہ جس نے حج کرنا ہے وہ ان مسائل کو پڑھ لے گئی، جسے نہیں کرنا بیٹے آپ کے لیے آپشنل ہے، کمپلسری۔ ایک مثال دے رہا، تو حج کے مسائل وہیں پڑ جاتا، اس سے کیا ضرورت پڑی تھی بعد میں مفتیوں سے پوچھتا رہا۔ اور ایسی چیزیں جس پہ لطف کی بات یہ ہے کہ مفتیوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی عقیدہ تھوڑی ہے کہ قبروں پہ جانا ہے، مزار پہ چادر چڑھانی ہے یا نہیں چڑھانی ہے، تو سیدھا سادہ ہے، حج کران کرنا ہے یا تمتع کرنا ہے یا افراد کرنا ہے، اس کے مسائل یہ ہیں بس۔ ہم اتنا اصرار سے کہتے ہیں سرحد والوں سے کہ آپ اپنے ہاں نظام تعلیم میں عربی کو رائج کر دیں۔ خٹک صاحب نے خود ہم سے کہا کہ میں جی قرآن پڑھتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں کیا قرآن کا پڑھنا ہے، لیکن پھر پڑھ لیتا ہوں کہ چلو ثواب تو ہے۔ تو میں نے کہا خٹک صاحب آپ عربی زبان کو کمپلسری قرار دیں، آپشنل ہے نا، لے نہ لے، بس اتنا ہی تو کرنا ہے، اسے کمپلسری کر دیں، بچے 4 سال میں عربی پڑھ جائیں گے، 5 سال میں قرآن کریم کا ترجمہ، تو یہ فرقہ واریت کم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ایک کام یہ کر دیں کہ جتنے پیریڈز ہیں ان میں 45 منٹ کا ایک پیریڈ لازمی قرار دیں اور کہیں اس میں ناظرہ قرآن پڑھنا ہے، بس قاریوں کے لیے جابز ہو جائیں گی، ہر اسکول میں ایک قاری بچوں کو قرآن پڑھائے گا، ناظرہ قرآن بچے پڑھ جائیں گے، ایک پارہ لے کے روز چلے گئے، پارہ ختم ہوا، ٹیچر نے کہا بیٹے اگلا پارہ 2 پیج 3 پیج اگلے لے آنا، ہر روز بچے کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو شام کو یہ جو جاتے ہیں نا، اور قاری صاحب جو آتے ہیں ٹیوشن پڑھانے، یہ سب نظام ختم ہو جائے گا، اور اس میں وہ بچوں کے پھر ذہن بناتے ہیں۔ مسجد میں گئے، اب بچوں کا ذہن بن رہا ہے کہ لڑنا ہے، مارنا ہے، فلاں فرقے کی مسجد ہے، ادھر نہیں جانا، گھر میں قاری صاحب پڑھانے، اب قاری صاحب نے پڑھانا ہے 10 جگہ پہ جا کے، انہوں نے تو شام کو پوری ٹیوشن جو رکھی ہوئی ہے اس سے انہوں نے پیسے کمانے ہیں نا بابا، تو ٹائم بھی پورا نہیں دے پاتے۔ یہ ساری قباحتیں ختم ہو سکتی ہیں نظام تعلیم میں، 1-2-3 چیز، اور اتنی بڑی تبدیلی کیا ہے، لیکن کرے وہ جس نے تعلیم میں کوئی وقت کھپایا ہو، وقت کھپائی سارا پیسہ بنانے میں، تو اب کیا کریں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں نا، ان کی شادیوں میں یہ جہیز، یہ اس طرح پیسے کے لین دین پہ رشتے، لڑکے کا بیچنا، لڑکی کی قیمت، یہ سب چیزیں پھیڑ دینی چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا۔ اس وقت دادا دادی ناراض ہو رہے ہیں، نانی ناراض ہونے دو، معاشرے میں تبدیلی پھر ایسے آتی، نانی نہیں آتی نہ آئے نانی، لیکن اس بچے اور بچی کو بیچنا نہیں، ورنہ نکاح مشکل ہو جائے گا، نکاح مشکل ہوگا۔ تو یہ اصول کی بات ہے، جس سوسائٹی میں جو کام جائز مشکل ہو جاتا ہے، خود بخود ناجائز راستے کھلتے ہیں۔
فقہا نے اس لین دین کو سوہت لکھا ہے لفظ. یہ سوہت کا لفظ قرآن میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء سے کہا ہے کہ یہودیوں کے پیر اور مولوی سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے. یہ ہے قرآن. دیکھا ہے، یہ نہیں کہا جھوٹ بولنے والے. سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے. شدید مذمت کیا، یہ جھوٹ سنتے کیوں ہو؟ اب جھوٹ سن لیا اسے آگے پھیلا رہے ہیں، جھوٹ سن لیا اس پہ یقین کر لیا. کسی نے آ کے کہہ دیا کہ جی آپ کے محلے میں فلاں جو لڑکی ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، بس کسی شاہد گواہ کی ضرورت نہیں. ایک عورت وہ ابھی نکلی نہیں گھر سے، یہ لپکے گی اور فون ملائے گی کہ تم نے سنا ہے فلانی کے بارے میں، تم نے سنا ہے فلانی کیا کرتی ہے. بس وہ شام سے پہلے پہلے کوئٹہ کی خبر اگر اسلام آباد میں نہ پہنچے تو کہو. حالانکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکی پہ تہمت لگانا 80 سال کی عبادت کو ضائع کرتے تھے. اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم نے کسی ایسی عورت پہ الزام لگایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مر گئی تھی، تو یاد رکھو اس عورت پر الزام لگانے سے آج تمہارے نیکیاں 80 سال کی برباد ہو جائیں. اس لیے بے نظیر کے زمانے میں جو لوگ ایسی ہر آدمی کرتا ہے، قوم کی اکثریت کرتی تھی، ہم نے کہا ایک شکایات نہ کرو. سیاست کی مخالفت الگ چیز ہے، اس کے ذاتی کردار پہ کچھ نہ کہو، یہ شرعاً حد ہے. کیوں اپنا دین برباد کر؟ ایسے ایسے چیمپئن دے کے جو ویڈیوز ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. ہم نے ہم نے کہا اللہ تمہیں اور ہمیں زندگی دے 100 سال میں ایک ایسی ویڈیو لے آنا، اور نہ لا سکو تو تیار رہنا، قیامت میں تمہیں کوڑے پڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث لوگوں کو سنانا. بیٹی میں آئیے کہ کسی شخص نے کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دی اور دنیا میں اس کو 80 درے نہیں نہ پڑے. قرآن کہتا ہے نا 80 جلدہ، 80 درے مارو اس کو. تو ایسے شخص کو قیامت میں جہنم کی آگ سے 80 درے لگائے جائیں. کہ جتنے بے نظیر پہ تہمتیں لگاتے رہے نا، میں سیاسی چسکے، یہ اب کا کرنا کیا ہے؟ وہ تو مر گئی، اس وقت دل ٹھنڈا کر لیا، اس کی کردار کو برباد جو بھی کیا، خوش ہو گئے نا. اب اللہ کے یہاں پہنچنا ہے تو 80 درے اگر جہنم کی آگ کے بنے ہوئے لگ گئے تو ہوگا کیا؟ اور ہر ایک عمران خان فلانا یار وہ ان کے ذاتی کردار ہیں. آپ کے پاس گواہی ہے، آپ چلے جائیں عدالت میں جا کے حد پہ مقدمہ کر دیں گے، یہ ہے جی مقدمہ، یہ ہیں گواہ. نہیں ہے تو سیاسی طور پہ آپ کیجئے مخالفت، اشتہار چھپائیے، آپ جانے وہ جانے، کردار پہ کیوں آتے؟ اس لیے یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے نا کہ وہ ابھی گھر سے گئی نہیں اور فون اٹھا کے پورے شہر میں اس کا کردار، اس کا یہ سب چیزیں کرتوت شروع ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ تعلیم نہیں. تو بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کوئی آتا ہے شادی میں آئے، نہیں آتا نہیں آئے. نکاح ہے سادگی سے، رخصتی ہے سادگی سے. کیش دینا ہے اپنی بیٹی کو، آپ کو الحمدللہ اسلامک بینکنگ ہو گئی ہے، بیٹی کے نام فکس کرا دیں، آپ بیٹی کو ہر مہینے پیسے ملتے رہیں گے. اور 10 چیزیں آپ پلاٹ دے دیں اپنی بیٹی کو، کچھ کر دیں. داماد کو کیوں خریدنا ہے؟ اور اپنے بیٹے کو آپ لاکھوں دے، کروڑوں دے، بہو کو خریدنا کیوں ہے؟
یہ جو رسمیں ہیں نا، ان کو توڑنا نبوت کے مقاصد میں سے ہے، نبوت کے جو مقاصد ہیں نا ان میں سے۔ ایک جی چاہتا ہے کہ آئندہ آپ سے خلا پہ بات کریں کہ آج کل خلا جو ہو رہی ہے نا اتنا زیادہ، انشاءاللہ امید آئندہ آپ سے عرض کروں گا کہ خلا چیز کیا ہے۔